کو کے پیچھے پڑیں گے، ان سے بچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ میری امت سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے۔ ابھی ہمارا ایک سلسلہ مالیگاؤں میں چل رہا ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے، شبہات کے فتنے، وہاں میں نے 20 حدیثیں پیش کی کتاب کو سامنے رکھ کے کہ خارجیوں کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوارج پیدا ہوں گے۔ ان کے بارے میں کہا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ تم ان کی نماز، صحابہ سے کہا کہ ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے، ان کے روزے کے سامنے اپنے روزے کو کم سمجھو گے، ان کی تلاوت و قرات کے سامنے اپنی قرات کو ہلکا اور کمتر سمجھو گے۔ سوچئے، غور کیجئے، بہت غور سے، نوجوان خاص طور سے سنیں، جو یوٹیوب چینل پہ کسی کے فالوورز کی تعداد دے کر کہہ رہے تو اس کے تو اتنے لاکھ فالوورز ہیں، لائک کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ کسی کے ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانے کا، یہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں ہم کو کہ ان کی نماز، اب آج تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں کم ہے، اور کوئی آدمی مجھ سے بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، تو میں اس کی عزت کروں گا، اس کو اچھا سمجھوں گا؟ اس کا روزہ تمہارے روزے اس کے سامنے حقیر معلوم ہوں گے، وہ قرآن جیسے پڑھیں گے، تمہاری تلاوت کم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری، مسلم اور دوسری ساری حدیث کی کتابوں میں اس معنی کی حدیثیں ملے گی آپ کو۔ اللہ کے رسول نے یہ بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر باہر نکل جاتا ہے، تیر شکار کو چھید کر باہر نکل جاتا ہے۔ ایسے اسلام میں داخل ہو کر تیر کو، اگر اس کی تشریح کی علماء نے کہ ایک شکار کو تیزی سے اگر تیر مارا گیا، اس کے بدن میں گھس کے باہر نکل گیا، اور اتنی تیزی سے نکل گیا، بعض حدیثوں میں وضاحت ہے کہ اس پر خون کا نشان بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی اسلام میں داخل ہوا اور اسلام سے باہر بھی ہو گیا، اس پر اسلام کا نشان بھی نہیں رہے گا، یہ ہے خارجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابھی اس کتاب میں انہوں نے بیان کیا کہ مخلوق میں سب سے برے، شر الخلق والخلیقہ، مخلوق میں بھی سب سے برے اور عادت و اطوار میں بھی سب سے برے ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ اگر ایسے لوگ تمہیں مل جائیں تو ان کو عاد کی طرح قتل کرنا، اللہ کے رسول کہہ رہے قتل کرنا۔ ان کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے، روزے کے سامنے اپنے روزے کو۔ تو اللہ کے رسول آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوں گے جو دین سے نکل جائیں گے، اور ملیں گے تو کیا کرنا؟ ان سے متاثر ہونا، ان کو لائک کرنا نہیں، ان کے فالوورز بننا نہیں، طاقت ملے تو ان کو قتل کر دینا، ان سے دور رہنا، ان سے بچنا۔ تو اہل بدعت سے، گمراہ ہونے والوں سے ہوشیار رہنے کی تعلیم اللہ اور رسول نے سب سے پہلے ہمیں دی۔ ہم اس موضوع سے کیوں بدکیں؟ یہ اللہ کے رسول ہم کو یاد دہانی کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ظاہری باتوں کو دیکھ کر، چپنی چپڑی باتوں کو دیکھ کر، ٹی وی چینل پہ آنے سے، کتابیں لکھنے سے، مشہور ہو جانے سے متاثر مت ہو جانا۔ ارے وہ نماز خوب پڑھتے ہیں تو وہ نماز دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا، یہ دیکھنا کہ ان کا منہج کیا ہے، یہ دیکھنا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اب اگر منہج اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر موافقت اور مخالفت کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں میں ضمناً بیان کر دوں کہ آج آپ دیکھیے عالم اسلام میں، سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، تقریروں میں، سعودی عرب کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، دوسروں کو چھوڑیے، مسلمانوں میں خاص طور سے تحریکی آج سب سے سر فہرست ہے۔